السلام علیکم، پروگرام کٹہرہ، میں ہوں وقاص فلانا۔ پاکستان، پیارا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر صدر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سٹاف میرے کنٹرول میں نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے دستخط کیے یا نہیں کیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال میں نے ایک بل کے اوپر دستخط نہیں کیے اور وہ بل پاس ہو چکا ہے۔ یعنی اس ملک میں صدر جو ہے وہ بھی اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، اور کبھی کبھی صدر اتنا پولیٹیسائز ہو جاتا ہے کہ اپنے عہدے سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ یعنی جو عہدہ اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہی حال ہمارے گورنرز کا، یہی حال ہمارے چیئرمین سینٹ کا رہا ہے، یہی حال ہمارے اسپیکران کا رہا ہے۔ یعنی اس ملک میں جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا چلا رہا ہے، اور جب اس کا بس نہیں چلتا تو وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا، چیئرمین تحریک انصاف کو جیل کے اندر ایک اور کیس میں، وہ سائفر کیس ہے، اس میں اسد عمر کی بھی گرفتاری اور شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے اوپر تو باقاعدہ مقدمہ درج ہو گیا، باقیوں سے تفتیش بھی جاری ہوگی۔ یعنی گرفتاری کے اندر ایک اور گرفتاری ہے، اور سائفر معاملے نے پورے سال آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے وزیر اعظم نے کس طرح اس کے اوپر کھیلا، اور اس مقدمے کے مندرجات یہی ہیں کہ پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچایا، اور ٹیلی گرام کو وہ چوری کر کر گھر لے کر چلے گئے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو خلاف ورزی کی ہے۔ تیسرا، آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر مذہب کے نام کے اوپر بھی بہت زیادہ عدم برداشت دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس ہی یہ واقعہ ہوا عیسائی کمیونٹی کے اوپر، عدم برداشت کیسے ختم ہوگی معاشرتی طور پر بھی اور ہمارے سیاست کے اندر بھی، یا پھر جس بندے کو گرفتار کیا ہے اس کی گرفتاری کے بعد یا اس کو مائنس کرنے کے بعد عدم برداشت ہمارے ملک میں سیاست میں ایٹ لیسٹ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ چودھری مظہر اقبال صاحب نون لیگ سے، شادہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور جواد احمد صاحب چیئرمین بابری پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جواد احمد صاحب، پاکستان میں اگر صدر بھی بے بس ہو، میں اور آپ بھی بے بس ہوں، بس کس کا بس چل رہا ہے ویسے؟ یار یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کس کا بس چل رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا، یہ تو بڑا سمپل، میں ایم ہی پوچھتا آپ سے۔ دیکھیں ایک بات تو طے ہے نا کہ بس تو جن کا اس وقت چل رہا ہے انہی کے ساتھ عمران خان نے ایک ایسی لڑائی چھیڑی ہے جس سے ریاست کا بھی بڑا غرق ہوا، جس سے سیاست جو ہے وہ گلیوں بازاروں سے بھی نکل کے سڑکوں پہ آ گئی، اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے آئی کہ سیاست کے اندر گالم گلوچ، تقسیم، نفرت، میں نے تو اپنی پوری زندگی میں جتنی میں نے لائف گزاری ہے میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو یہ جو ابھی بھی جو عارف الوی جو کر رہے ہیں اور جو عمران خان کرتے رہے ہیں، یہ سرکس ہے۔ میں نے تو آج ٹویٹ کیا اس کے اوپر، میں نے کہا کہ یہ سرکس ہے، بیسیکلی یہ سرکس چلا رہے ہیں بڑے عرصے سے۔ کون چلا رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے، عمران خان۔ دیکھیں اس ملک میں نا ایک بات شروع سے کی جا رہی ہے، جب سے میں نے لڑکپن سے میں نے جوانی کا سفر کیا تو مجھے بتایا گیا جی کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کر بھی لیں نا، چلے مان ہی لیں، نہیں ماننا تو ہر صورت میں ہے، مگر اس پہ ہم فوکس اگر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک پرابلم ہے، تو وہ مسئلہ جو ہے نا وہ بیسیکلی معاشی ہے، معاشی مسئلہ۔ اس کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کنٹرول کس کا ہے معیشت کے اوپر، کہ معیشت کے کتنے پرسنٹ حصے کا کنٹرول کس کے پاس ہے۔ تو یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو کہ اکانومی کی ہے، اکانومی کی ڈیبیٹ۔ پاور مسئلہ نہیں ہے، پاور تو اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ پاور بڑا مسئلہ ہے۔ لینن نے کہا تھا کہ پولیٹکس از نتھنگ بٹ precipitated economics۔ پاور کا تو ایک سیگمنٹ ہے نا معیشت۔ اور ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ politics is concentrated economics، اس نے 2 دفعہ ہی کہا ہوا ہے۔ تو اور یہ دوسری دفعہ جب اس نے کہا تھا تو اس نے میرا خیال ہے انگلینڈ کا وزیر خارجہ تھا یا جس کے ساتھ وہ چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نے اس کو کہا تھا۔ اچھا بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر، لیکن جو عمران خان نے کیا نا اس ملک کے ساتھ یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے۔ دیکھیں نواز شریف کو نکالا گیا، میں بتاتا ہوں نا، نواز شریف کو نکالا گیا، انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا، انہوں نے کچھ حد تک وہ بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے پھر سوچا کہ یار ان کے کیسز تھے، پیسے پھنسے ہوئے تھے، بڑے مسئلے تھے، انہوں نے کہا یار نکلو یار، کتنا کو میں نے ایجیٹیشن کرنی، وہ چلے گئے۔ لیکن یہ تو کلندر آدمی تھا، وہاں جا کے انہوں نے 1-2 دفعہ جرنیلوں کے نام لے لیے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں نا کچھ ہوا۔ نہیں، عمران خان تو کلندر آدمی تھا، کلندر۔ عمران خان اگر کلندر ہے نا تو پھر یہ ملک جو ہے یہ آپ سمجھے کہ سارا سادھوؤں کا ہے، سارے سادھو ہیں اس میں، اور آپ کو پتہ۔ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ جس حد تک یہ گئے ہیں نا، انہوں نے ریاست کے اندر جو لڑائی کھڑی کی ہے، ان کو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس سے ریاست ٹوٹ سکتی ہے، اس سے صوبوں کے اندر مسئلے بڑھ سکتے ہیں، اس سے مذہبی منافرت پیدا ہو سکتی ہے، اس سے فوج کے اپنے اندر مسائل ہو سکتے ہیں۔
اس آدمی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. دیکھیں میں جب سے یہ امریکی سازش اور سائفر کا معاملہ انہوں نے شروع کیا, وقاص میرا آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہے کیونکہ آپ کے ساتھ بات بھی ہوتی رہتی ہے, میں بہت زیادہ نقاد رہا ہوں ان کا, ناقد رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں رہا ہوں, میں ہی کہتا تھا کہ یار یہ مجھے نظر آ رہا ہے جو اس طرف جا رہے ہیں. اچھا. میں تو 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں یار, یہ جب سے انہوں نے سائفر جب سے اپریل سے انہوں نے شروع کیا نا سائفر والا معاملہ, اور اس کے بعد امریکی سازش, پھر غلامی نامنظور, اس کے بعد امپورٹڈ گورنمنٹ, اور آخر میں حقیقی آزادی, یہ سارے نعرے جھوٹے ہیں. یہ سب جھوٹ بول رہے تھے عمران خان. اس سے زیادہ کسی ملک کے ساتھ دشمنی کوئی کر سکتا ہے جو عمران خان نے کی ہے, کہ ایک جھوٹ کے اوپر اپنا. اب دیکھیں نا شاہ محمود قریشی پکڑے گئے ہیں آج, اسد عمر کو پکڑ لیا ہے, عمران خان پہلے سے جیل میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یا ان کو پکا نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ اعظم خان بھی اندر ہیں, ان کو بھی آج کل بول رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, میں آگے بڑھوں گا, میرے تھرو کیا کیا کروایا گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس ملک میں واقعی پکا پتہ ہوتا ہے تو ہی لوگ گرفتار ہوتے ہیں. کل کو نواز شریف مجرم تھا, آج جو ہے وہ سادہ بن کے واپس آ رہا ہے. شہباز شریف مجرم تھا, مجرم بننے والا تھا اور وزیر اعظم بن گیا. میں ایسے کہہ لیتا ہوں, پکا تو نہ کہیں آپ. نہیں, پکا تو ہوتا ہے. اچھا ہوتا یہ کہ تو پھر یہ شہباز شریف بھی مجرم تھے, ایک کرپٹ تھے. میں تو کرپٹ نہیں, میں کسی کو کہتا نہیں, جب تک عدالت کرپٹ نہیں کہی. کیس ہی کرپشن کا تھا نا ان کے اوپر. دیکھیں میں چور ڈاکو کرپٹ نہیں کہتا, عمران خان کو جان کے کہتا ہوں کیونکہ یہ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی پھر آپ بھی ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ فائل کس کی کھلنی ہے, یہ معاملہ ہے. ہاں, ٹائم کس کا ہے؟ سب کی ہیں ان کے پاس. موت کا فرشتہ ٹائم متعین کر کے آتا ہے. جو کھرب پتی ارب پتی ہوتا ہے اس ملک میں, اس طرح کہہ رہے تھے فائلوں کو پہیے تو لگتے ہیں. کیس کھولنے والا فرشتہ جو ہے نا, جو ہمارے ملک میں ہر وقت صادر ہے, وہ ٹائم تعین کر کے آتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ شاہدہ صاحب ٹائم پہ فائل کھلتی ہے. ہاں, ٹائم پہ فائل کھلتی ہے. ابھی ان کا ٹائم اچھا چل رہا ہے, اس کا برا چل رہا ہے. کل کو اس کا اچھا آ گیا, ان کا پھر برا چلنا شروع ہو جائے گا. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ, ابھی تو آپ کا وقت اچھا چل رہا تھا اور آپ سسٹم کو اتنا مینیپولیٹ کر کے چلے گئے کہ صدر بے بس کر دیا آپ نے. آپ تو اس صدر کے پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے, اور جو رہ گئے تھے وہ بھی نہیں رہے, اس کے پاس دستخط کا بھی اختیار نہیں ہے بیچارے کے پاس. شاہدہ صاحبہ جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت تبدیلی ہوئی اور ایک تاریخ بنی. دوسری بات آپ نے کہا کہ جی اپنے اختیارات دے دیے. آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی, جس کے بارے میں ایک ابہام تھا, ریمرز تھے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی, اور بہت جلد جو ہے 2 مہینے میں 3 مہینے میں یہ اسمبلی ختم ہو جائے گی, کیونکہ 11-12 جماعتوں پہ مشتمل یہ الائنس نہیں چل سکتا. آپ نے دیکھا وہ بھی چلا, اور ملک کی مفاد میں فیصلے ہوئے. ملک کو بہتر بنانے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو کہ وزیر خارجہ تھے, انہوں نے جو اقدامات کیے اور جو وزٹس کیے, اور جس طریقے سے پاکستان عالمی سطح پہ تنہا ہو گیا تھا, اسے نہ صرف انہوں نے بہتر کیا, اور اس کا اقرار جو ہے وزیر اعظم پاکستان جو کہ پی ایم ایل این سے شہباز شریف صاحب, انہوں نے متعدد بار کیا, اور جس کی وجہ سے پاکستان کو جو معاشی بحران کا سامنا تھا اسے کسی حد تک جو ہے نہ صرف کمی ہوئی, بلکہ جو خواب تھا ملک دشمن قوتوں کا کہ اسے سری لنکا بنائیں گے, ڈیفالٹ کر دیں گے, اس سے بچایا. رہی بات یہ کہ اسمبلی نے مدت پوری کی, جو 2008 سے اب تک الحمدللہ اپنی نہ صرف جمہوریت چل رہی ہے بلکہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں. یہ بھی عمل ہوا. اس کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی موقف ہے کہ آئین پاکستان جو کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے, ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں, اور ہمارا یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ. آپ بڑے سیانے ہیں, آپ بڑے سیانے ہیں. سی میں سب کچھ طے کر کے آج 90-90 کھیل رہے ہیں. یہ 90-90 لیگ نہیں چلے گی, اب لانگ لیگ چلے گی, ٹیسٹ میچ ہے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں اور آئین میں بہت فرق ہے. ایکٹ آئین جو ہے وہ بالاتر ہے ایکٹ سے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے اور اس کے اندر وہ سینسس کو لے کے آ رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو آئین پاکستان کہتا ہے سب سے مقدم وہ ہے کہ 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہوں, تو ہم اس پہ اپنے موقف پہ قائم ہیں. جی چو صاحب ایک تو یہ الیکشن کی بات ہے, لیکن دوسرا وہی بیسک سوال ہے کہ ابھی تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اچھا وقت چل رہا تھا اور شاید ابھی اچھا چلے, اور یہ فائل کھولنے والا جو فرشتہ ہے وہ آپ کی دوبارہ فائل کھولے گا, تو پھر آپ یہاں پر نہیں بیٹھے ہوں گے سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ مکافات عمل ہے, اور جو ہے عمران خان صاحب جیسا کہ جواد صاحب فرما رہے تھے کہ شروع سے ہی جو ہے وہ اس ملک کو انارکی کی طرف لے کے گئے,
بلکہ میں تو اس کے لیے لفظ یوز کرتا ہوں کہ ان کا یہ سارا انہوں نے بازیچہ احتفال بنا دیا، یعنی کسی چیز میں کوئی سیریسنس نہیں تھی، پالیٹکس اینڈ فیک اینڈ جو ہے جھوٹ کے بیانیے پر جو ہے بنائی ہوئی پالیٹکس کو وہ پروپوگیٹ کرتے رہے، بالکل جو ہے وہ گوئبل کے سٹائل پر، جیسے نازی حکومت میں ہٹلر کے دور میں ہوا تھا کہ انہوں نے ایک پوری فوج رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے پروپیگنڈا کو اس حد تک سائنٹیفک کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں کسی وفاقی حکومت کے 100 200 ترجمان حکومت کی طرح بن جاتا، آپ کے دیکھیں ان کا یہی تھا۔ لنڈن میں ایک چھوٹا سا اپنا ایک نا ان کا شریف ملک ان کا جو تھا نا مطمع نظر یہی تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے وہ بالکل پیرالائز کرنا چاہتے تھے ہر چیز کو، اور اس کے بعد وہ ان زومبیز کے ذریعے، میں تو وہ یہ جو ان کے سوشل میڈیا کے جو ٹرولرز ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ دے ہیو نو برین، دے ہیو جسٹ زومبیز لائک ایک جنریشن انہوں نے کریٹ کی جو 200 وہ خوش رہتے تھے اپنے ترجمانوں میں، اور وہ بتا رہے تھے ان کے جو سوشل میڈیا کے ہیڈز ہیں کہ ہمارے جو سوشل اکاؤنٹس پہ جب تھمز اپ کا جو آتا تھا سائن تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم نے آج کتنا کام کیا ہے۔ یعنی ایک باقاعدہ ایک سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے یہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو اور ان نوجوان نسل کو جو ہے وہ یوز کر کے ایک منافرت کی جو سیاست ہے وہ یہاں پر پھیلائی۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ ان کی سنجیدگی کا عالم یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایک پروگرام پہ بھی وہ اپنے پر عمل نہیں کر سکے، بے شک وہ بلین سونامی ہو، کروڑوں گھروں کا وعدہ ہو، یا نوجوانوں کو روزگار کا وعدہ ہو، یا پولیس ریفارمز ہوں، یا کوئی مجھے نہیں نظر آتا۔ پنجاب میں تو میں ممبر پروونشل اسمبلی تھا، یہ سارا جو ٹینیور گزرا ہے اس میں ان کی کارکردگی جو تھی وہ انتہائی مایوس کن تھی۔ ان کے اپنے جو ممبر سے پہلے دن سے ہی مایوس ہو گئے تھے جب انہوں نے گزدار کو سی ایم لگایا۔ آپ نے کون سا جھنڈے گاڑ دیے جناب، کیا کیا؟ کہاں پر؟ پورے پاکستان میں، وفاق میں۔ دیکھیں وفاق کو جس حالات میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کی حکومت جو ہے وہ کن حالات میں وہ ملی، اور پھر اس کے اوپر جس طرح کولیشن نے سب نے عمل پیرا ہو کر انتہائی ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز کر کے اپنی جو ہے پولیٹیکل کیپٹل کو بھی اس میں جو ہے وہ سیکریفائز کیا، اور یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی۔ آفٹر آل انہوں نے لی، کسی نے تو لی نا، کہ اس طرح تو یہ سارا معاملہ اگر چلتا، اور جس طرح کہ ان کے سارے اہلکار انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو انہوں نے جس طرح بیہیو کیا ہے مختلف ایشوز پر، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایک گورنر ہے نا ہمارے صوبے میں بلیغ الرحمان صاحب، آپ بیٹھے ہیں ولانا صاحب، مجھے بتائیں کہ کہیں پر انہوں نے ان کانسٹیٹیوشنل کبھی کوئی سٹیپ لیا ہے؟ اور ان کے عمر چیمہ، وہ کیا نام تھا ان کا، جی جب وہ آئے ہیں تو آپ کا وہ بقول خان صاحب کے ایک پپٹ گورنمنٹ آپ نے ادھر پنجاب کے اندر رکھ دی ہے، جو نگران سیٹ اپ آپ کا نگران سیٹ اپ ہے، اس کے اوپر وہ گورنر لگے ہیں، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ نہیں دیکھیں ان کے نہیں جب یہ ایک ٹرانزیشنل فیز تھا، جب بہت اہم فیصلے، جب پرویز لائی کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس تھا انہی کے دور میں ہوا۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے چیف منسٹر کو کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں بیفور ڈیزالونگ دا اسمبلیز، آپ دیکھیں میں ان کا پورا کنڈکٹ دیکھ رہا تھا کہ کسی ایک مرحلے پر بھی انہوں نے کوئی ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں لیا جس پہ انہیں معذرت کرنی پڑی ہو، جس پر عدالت نے ان کا فیصلہ کو واپس کیا ہو۔ جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان الوی صاحب کے سارے ڈیسیجنز ان کے جو ہے جب اسمبلیاں توڑنے کا ڈیسیجن واپس ہوا، ان کے سپیکرز کے فیصلے واپس ہوئے، ان کے ڈپٹی سپیکرز کے فیصلے واپس ہوئے۔ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے تو ہائی کورٹ نے گورنر کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا، جب گورنر نہیں پاور دے رہے تھے، اوتھ تک نہیں لے رہے تھے، آپ کو نہیں یاد؟ کس کا اوتھ نہیں لے رہے تھے؟ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، جب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز تھے، اس کے بعد اپنے گورنر کا سارا کنڈکٹ آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ جی بالکل، ان کا کوئی بھی ایک مرحلے پر بھی انہوں نے جو ہے وہ عدالتی حکم کی حکم دو لینی کی، کیونکہ یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے یا سارا حکومتی جو نظام ہے، دیکھیں بڑی سنجیدگی کا مطالبہ کرتا ہے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ رولز اور ریگولیشنز کو کوئی بھی بندہ جس عہدے پر بھی بیٹھا ہے وائلیٹ نہ کرے، خواہ وہ اسپیکر ہو، ڈپٹی اسپیکر ہو، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو۔ جب آپ یہ سارا کرتے ہیں تو پھر آپ جب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سٹیپ ان ہوئی ہے، تو آپ کے انہی وجوہات کی بنا پر جب آپ ایک حد سے گزرتے ہیں تو پھر آفٹر آل somebody has to take the action۔ اب عمران خان صاحب جو یہ سارے معاملات کو بھگت رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے بچگانہ طریقے سے ساری چیزوں کو کیا، آپ کے سامنے ہے بھگت رہے ہیں۔ جواد صاحب کب تک بھگتیں گے یار؟ یہ فیز کب تک چلے گا، اور آپ کی ویسے اپنی ذاتی منشا کیا ہے؟ عمران خان کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات کی سزا نہ ملی جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ، تو دوبارہ یا تو یہ سب کچھ آ کے کریں گے،
یا ان کی دیکھا دیکھی کوئی اور لوگ کریں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ عمران خان جب تک ہاتھ جوڑ کے معافی نہ مانگے جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. بھی دیکھیں نا, میں نے تو بوٹ پالش نہیں کی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے, یہ تو ان سے بڑا بوٹ پالشر کو آیا کوئی نہیں. ان کا تو یہ حال تھا کہ ایک زمانے میں ورلڈ کپ اٹھایا. میں آپ کی ان کی خود غرضی بتا رہا ہوں کہ کتنے خود غرض اور سیلفش آدمی ہیں اور صرف اپنا سوچتے ہیں. ان کو تو شرم نہیں آتی کہ ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ورلڈ کپ اٹھا کے کہتے ہیں, یہ کون کہہ سکتا ہے, آپ ذہن میں رکھیں کون کہہ سکتا. آپ تو نہیں کہہ سکتے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. میں تو ہمت نہیں کر سکتا کہ میں ٹیم کا کپتان ہوں اور میں کھڑا ہو میں کہوں کہ ایٹ دا ٹوائلائٹ آف مائی کریئر آئی ہیو فائنلی مینیج ٹو ون دا ورلڈ کپ. مطلب اردو میں اگر ہم ناظرین کو بتائیں ان کو نہیں آتا کہ میرے جاتے ہوئے کریئر کی جاتے ہوا جو لاسٹ مطلب فیز ہے اس میں نے ورلڈ کپ اٹھا لیا ہے, میں نے جیت لیا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کون آدمی ہے. پھر آپ کو ایک اور بڑی تاریخی فیکٹ بتاتا ہوں, تاریخی فیکٹ ایک اور آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف پہلے وزیر خزانہ بنے, اچھا بعد میں وہ پرائم منسٹر بنے. میں حالانکہ ہم ان تینوں پارٹیوں کے خلاف ہیں لیکن میں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں. اچھا چیف منسٹر بھی بنے. اچھا پھر شہباز شریف پہلے چیف منسٹر بنے, آج پھر وہ وزیر اعظم بنے. ذوالفقار علی بھٹو پہلے وزیر خارجہ بنے, اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنے. ابھی ان کے نواسے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری, وہ بھی پہلے وزیر خارجہ بنے ہیں, اس کے بعد جو بھی انہوں نے بننا ہے نہیں بننا ہے. اس ملک میں جاگیرداروں کی عیاشی لگی ہوئی ہے اس لیے ہوتا ہے وہ بھی کچھ بن جائے. لیکن عمران خان کا یہ تھا کہ بھائی میں نے تو وزیر اعظم بننا ہے, میں بنوں گا تو وزیر اعظم بنوں گا. آپ ذرا چیک کیجئے کہ پختونخوا میں 2013 میں بھئی آپ چیف منسٹر بن جائے نا. اگر یہ بن جاتے نا چیف منسٹر, ان کے ساتھ وہ ہوتی نہیں یا تو دیکھیں نا یہ ڈیلیور کرتے ہیں پھر, اور یا پھر ان کے ساتھ وہ ہوتا کہ سیادہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. جو انہوں نے پرائم منسٹر کے طور پہ کیا ہے اس سے زیادہ برا. کیا مسئلہ ہے کہ وہ اگر وزیر اعظم بنے یا نہ بنے؟ میں بتا رہا ہوں اس آدمی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اب نواز شریف اس آدمی کو اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں, کل کو کبھی باری آئی تو آپ بھی وزیر اعظم بنے. میں نے تو وزیر اعظم تو میں نے بننے کا ویسے ہی کہا ہے کہ میں نے الیکشن نہیں لڑ رہا. آپ کو کسی نے بننے نہیں دینا. میں تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہا. اصل بات تو یہ ہے الیکشن نہیں لڑے, میں تو نہیں لڑ رہا, میری پارٹی لڑے گی. اچھا ابھی جو عمران خان ہے, اس سے زیادہ کون آدمی ایسا ہو سکتا ہے جس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو سوائے اپنے کہ ابھی میں نے آپ کو کیوں ایگزامپلز دی ہیں. دو دیکھیں, دو بڑی امپورٹنٹ ایگزامپلز ہیں. ایک کہ انہوں نے ورلڈ کپ اٹھا کے یہ کہا کہ میں نے جیتا ہے, اور دوسرا اب جو وزیر اعظم بننے کا صرف تھا کہ میں نے اور کچھ نہیں کرنا. بھئی آپ جا کے پختونخوا میں ٹریننگ تو لیں, چیف منسٹر بن جائیں. نہیں میں نے نہیں بننا. بعد میں وہی پوائنٹ یہ تھا کہ بغیر ٹریننگ کے آیا, ملک کے ساتھ برا کیا. اس کے بعد انہی لوگوں کو کرپشن کے نام پہ پہلے نکالا پرویز خٹک کو, اور اس کے بعد محمود خان کو لے کے آئے. اس کے بعد بھی انہوں نے کہنا تھا کہ اب یہ بھی کرپٹ ہے. ہر ایک کو تو کہہ رہتے ہیں کیونکہ خود تو کچھ کرنا نہیں ہے, خود ڈیلیور نہیں کرنا. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, انہوں نے ملک کو بھی اپنے سے پیچھے رکھا, انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا. اس آدمی کو اگر سزا نہ ملے, اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کرے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اگر یا تو مجھے بڑا اچھا لگے گا, مجھے بڑا افسوس ہے کہ اندر گئے ہیں, اپنی حرکتوں سے گئے ہیں, لیکن ان کو ایک ہی طریقہ ہے, یا تو ان کو کہا جائے کہ بھائی معافی مانگو اور صحیح طرح پھر ان کو ڈیل شیل کر کے ان کو باہر بھیجیں گے, جیل میں نہیں رکھنا. ادروائز تو دیکھیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا اس ملک کے ساتھ, امریکی سازش, سائفر, یہ وہ, ان پہ تو پتہ نہیں کون کون سے بن سکتے ہیں مقدمات. اور آئی ایم ایف کا جو انہوں نے کھیل کھیلا, آئی ایم ایف کا اسپیشلی وہ جو بھی ایک مقدمہ بنائیں گے, ایک جھگڑا بھی ہے اس کے اندر اور ایک شوکت ترین بھی ہے. بالکل ان سب کو لے کے آنا چاہیے نا کٹہرے میں کہ یار آپ مطلب ان لوگوں کی کوئی سیلفشنس کی انتہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سیبوٹاج کر رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہماری پارٹی ہماری سیاست بن جائے. شاہدہ صاحبہ, کہاں پر جا کر معافی ملے گی اس عظیم کلندر کو ان کی پارٹی کے مطابق؟ دیکھیں انہوں نے کوئی ایسا کام تو کیا نہیں کہ جس میں ان کو معافی مل جائے. انہوں نے اس پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا جب ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اور اسی پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے, اس پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, اس پاکستان دشمنی میں وہ جہاں تک چلے گئے, اور اس میں میں نہیں سمجھتی کہ ان کو جو ہے معافی کی اس میں کوئی گنجائش ہے, کیونکہ ان کے اپنے ہاتھوں کے یہ کیا دھرا ہے. سائفر کا ڈرامہ رچاتے تھے جس سے پاکستان کو جو خارجہ پالیسی سطح پہ جو نقصان ہوا وہ نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے, جس کا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کیا کر سکے, تو ہمیں پاکستان تباہ و برباد ہونے کی حالت میں ملا جب پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, جب پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا تھا. اگر اس وقت یہ تمام اکابرین جو ہیں سیاسی, یہ اگر اس وقت آگے بڑھ کے اس ملک کی باغ ڈور نہ سنبھالتے تو پاکستان واقعی
میرے منہ میں خاک کہ جو تباہ و برباد ہونے جا رہا تھا. لیکن الحمدللہ پاکستان کو ہم نے بچایا ہے, بچائیں گے. اور اس طرح کے جو ملک دشمن قوتوں کے اعلی کار ہوتے ہیں, ان کو بالکل ان کا قرار واقعی ان کو سزا ملنی چاہیے, تاکہ آئندہ کسی کے اندر یہ جرت نہ ہو کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کام کر سکے. یعنی کسی کے اندر جرت نہ ہو. اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو مائنس کر دیا یا سزا دے دی تو آپ کی جمہوریت کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, اس میں جمہوریت کے لیے کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو ملک اور قوم کا غدار ہوگا, جو ملک کے مفادات کے خلاف کام کرے گا, جو ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچانے کے لیے ملک دشمن قوتوں کے اعلی کار بنے گا, وہ آئین پاکستان سے غداری کرتا ہے, اور اس کی جو سزا آئین اور قانون میں درج ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. اس سے جمہوریت کو کیا فرق پڑے گا؟ کون سا انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا کام کیا؟ کیا انہوں نے آئین کو نہیں تو جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی, کیا اس کے تحت مقدمہ نہیں چلنا چاہیے کہ آئین کو توڑا گیا؟ جو آرٹیکل 6 ان پہ لگتا ہے وہ نہیں لگنا چاہیے. اور یہ کس نے کروایا؟ یہ بھی عمران خان نے کروایا, کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بس اسمبلیوں کو انہوں نے تحلیل کرا دیا اور ہر وہ کام کیا جو پاکستان کا آئین اور قانون کے منافی تھا. تو ان کو وہ کب سے جمہوریت ہے؟ وہ تو ون مین شو تھے, وہ بادشاہ سلامت تھے, وہ بادشاہ سلامت بننا چاہتے تھے, وہ اپنے آگے کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ میں ہوں اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ جو میں ہے یہ جمہوریت میں نہیں چلتی. چلیں میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. چودھری صاحب, یہ عدم برداشت کی جو سیاست ہے اور عدم برداشت کی سوسائٹیل جو نارمز بن چکی ہیں مذہب کے نام کے اوپر, اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ دور میں صحرا کس کے سر جاتا ہے جو اتنی عدم برداشت ہوئی ہے؟ یہ بھی پچھلے وزیر اعظم کے اوپر ڈال دیں گے؟ ایبسلیوٹلی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اپنے الفاظ میں اور جس طرح جو ہے مذہب کی آمیزش کر کے اس قوم کے جو ہے مسلمانوں کو, نوجوانوں کو جس طرح گمراہ کیا ہے, جس شخص کو اسلام کی ABC کا نہیں پتہ, اور وہ جس طرح ریاست مدینہ, خلفائے راشدین اور حضور پاک کی صورت حسنہ کے اوپر جس طرح کی باتیں کر کے اس نے یعنی ایک تماشا لگانے کی کوشش کی اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی. یہ بالکل, میں تو اسے کہتا ہوں کہ جیسے مجمع ساز جو ہوتے ہیں, جیسے آپ کے جگلرز جو ہوتے ہیں, جو سڑکوں پہ اسٹریٹ چارمرز ہوتے ہیں, وہ جیسے وہ کھڑا کر کے اور سارا وہ مجمع اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے مختلف کرتب دکھا کے جھوٹ بول کر اور ایک فینٹسی ورلڈ میں لوگوں کو لے جا کر ان کو ایک خیالی تصاویر دکھا کر لوگوں اس پل میں رہنا چاہتے ہیں. اس طرح کی ایٹماسفیئر کریٹ کر کے اس نے جو ہے جو منافرت کو جو ہے ہماری سوسائٹی میں گھر گھر میں اور خواتین میں اسپیشلی, اور جو ہے ایسے لوگوں میں جن کو پالیٹکس سے جن کا واسطہ نہیں تھا, پہلی دفعہ پالیٹکس میں آئے اور ان کو جس راہ پر لگایا اس شخص نے, یہ جڑا والا واقعہ میں کہتا ہوں یہ اس کی بنیاد ہے. یہ جس طرح کی منافرت اس نے پھیلائی ہے سوسائٹی میں, جس طرح کا نہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ بھی اسی طرح کی فیلنگز اس نے ڈیولپ کی ہیں معاشرے میں. آپ اس کو بھی بری زبان نہیں قرار دے سکتے. جو بھی سیاستدان اپنے گھرونے مقاصد کے لیے, اپنی سیاست کے لیے مذہب کو جو ہے وہ اس طرح استعمال کرے, میں تو ان سب کو مرد نظام سمجھتا ہوں. یہ تحریک لبیک سے زیادہ مذہب استعمال کیا عمران خان نے, بہت زیادہ کیا. وہ تو اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں نا, وہ تو ایک ان کا تھاٹ ہے جو کہ پولیٹیکل اسلامک تھاٹ ہے, وہ اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس پہ ایک خاص طبقے کو وہ متاثر. لیکن یہ تو کیا کرتے ہیں, یہ پتہ کیا کرتے ہیں, میں نے ابھی بولا تھا, یہ ایک پڑی ان کے پاس جو ہے نا وہ ہے ان خواتین اور حضرات کے لیے جو ڈیفینس میں رہتے ہیں, ان کو یہ پڑی دے دیتے ہیں. اچھا, جو ایک پڑی ہے ان کے پاس جو کہ گاؤں میں جو دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں نا, ان کے لیے ایک پڑی ہے جو اس ڈیفینس والے لوگوں کے لائف سٹائل سے باقاعدہ ڈس ایگری کرتے ہیں, ان کے لیے علیحدہ پڑی ہے. اچھا, مذہبی لوگوں کے لیے علیحدہ پڑی ہے, لبرل لوگوں کے لیے علیحدہ پڑی ہے. اس آدمی نے, میں آپ کو سچ بتاؤں, وہ سینٹرز کا بھی سینٹرز ہیں, بالکل درمیان بالکل لائن ہو تو وہ ہوں گے, بالکل آخری لائن جو ہوتے ہیں نا, باریک لائن ہے نا. ہاں جی, کامیاب آدمی ہے یار, اسی لیے تو کامیاب ہیں. دیکھیں ہٹلر بھی تو کامیاب ہوئے تھے. جب آپ نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں نا پڑیوں میں ڈال کے, اور آپ سمجھیں کہ آپ اس کو گلیمرائز کرتے ہیں, تو پھر تو نیگیٹیوٹی سر چڑھ کے بولتی ہے. یہ پوری ہسٹری کے اندر ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں, آج اگر میں چاہوں, تھوڑے بہت لوگ تو مجھے بھی جانتے ہیں نا, عمران خان کو چلیں بہت زیادہ جانتے ہیں, کروڑوں لوگ تو مجھے بھی جانتے ہیں, کیا میں کرتا ہوں, گانے ہی گاتا ہوں نا یار. کیا ہو گیا, گانے ہی گا رہا ہوں تو 2-4 ہزار 10,000 چلو کبھی 15,000 لوگ بھی سامنے آ کے کھڑے ہوئے تھے, ہم کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ, وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے, ہم کہتے ہیں جی تالی بجاؤ,
یہی ہے نا, عمران خان نے یہ جلسوں میں کرنا شروع کیا, ان کو پتہ نہیں کیا ہوا, ہمیں تو کبھی یہ فیل نہیں ہوا, ان کو لگا کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا ہے, میں کیا بن گیا ہوں. او بھائی آخرکار آپ انسان ہیں, کرکٹ کھیلتے تھے نا, یہ کیا آپ ہیں, کہ میں کیا ہوں, کوئی کچھ نہیں ہوتا, آخرکار سب نے مر جانا ہے. انہوں نے اپنا ایک ایسا ہوا اپنی ذات میں بنا لیا تھا. آزادی دلا کے مرے گا, عوام کو جگا کے مرے گا. یار وہ اپنے آپ کو تو جگا لیں پہلے. اب دیکھیں نا, ایک آدمی کبھی کچھ بات کرتا ہے, کبھی کچھ 180 ڈگریز پہ ہی روز رہتے تھے. منافقت ان کے اندر اتنی کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہر ایک کو نا اپنا سودا بیچا ہے, وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بیچا. لیکن کیا میں آج اگر میں یہ کرنا چاہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں ختم کرتا ہوں. اچھا مجھے پتا ہے ٹائم میں نے لیا ہے. کریں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں, جس کو لوگ جانتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں تو جانتے ہیں میری میوزک کی وجہ سے, اگر میں آج مذہب کو اور ایک نیشنل ایسا سینٹیمنٹ جس کے اندر انڈیا کے خلاف بات میں کروں, میں امریکہ کے خلاف بات کروں, میں اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا گیمکس, وہ بڑے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں, یار یہ تو بڑا نڈر آدمی ہے, انڈیا کو جو کیا کہہ دیا, وہ اس کو امریکہ کو کیا کہہ دیا, یہ بھی کروں. تیسرا میں یہ کروں کہ میں فوج کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتا رہوں, جو پہلے یہ کرتے تھے. انہوں نے پہلے یہ کیا مشرف کے زمانے میں. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رائٹ اور رانگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا طریقہ کیا تھا. اس کے بعد جب ان کو بوٹ پالش کا پتہ چلا کہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا, یہ اس طرح کرنے سے تو نہیں ہوتا, تو بوٹ پالش کرنے شروع کر دیا. تو یہ تینوں کام اگر میں کروں, مذہب کو یوز کروں, بوٹ پالش ساتھ کروں, اور تیسرا جو ہے میں انڈیا اور امریکہ, جیسے امریکی سازش یہ ہے وہ, اور جی ہم تو ہمارا ملک جو ہے کسی کے غلام نہیں بنے گا وغیرہ وغیرہ, اور کشمیر کو بھی آزاد کروانا. اچھا تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا کہ میری ایسے ایسا خود بخود سیپ ان کرنا شروع کر دے گی پولیٹکس. بھائی میں یہ بے شرمی نہیں کر سکتا, میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں نے سیاست کو باقاعدہ پڑھا ہے, میرے والدین کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے. ٹھیک ہے, یا تو نظریاتی آپ ہوتے ہیں یا آپ نہیں ہوتے. عمران خان کا وہ نظریہ ہے نہیں, کرپشن, دھاندلی, مروسی سیاست اور آخر میں اسٹیبلشمنٹ, یہ چار چیزیں ہیں جو عمران خان کی پالیٹکس کے اندر ہیں. ان میں ایک بھی چیز کے اندر نظریہ نہیں ہے. شاہدہ صاحب, لیفٹ رائٹ کا کوئی نظریہ ہوتا ہے, ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ ایک یہ, اور دوسرا عدم برداشت کی سیاست, فل سٹاپ لگ چکا ہے اس بندے کے جیل میں جانے کے بعد. دیکھیں میں سمجھتی ہوں جتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کو ہر سطح پہ, اس میں اخلاقیات اور جو عدم برداشت پیدا کی ایک شخص نے, اور ایک جو ہماری یوتھ تھی اس کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا, جہاں پہ عدم برداشت نہ صرف ختم ہوئی بلکہ آپ نے بھی ایک اور بھی بات کی جو مذہب کے اندر آ گئی ہے, وہ یہ آج کی نہیں ہے, 80s کے ایرا میں جب اس ملک کے اندر پولیٹیکل جماعتوں کو پابندی لگائی, اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو قدغن لگائی گئی, تمام تر آزادی کو جو سلب کیا گیا پاکستان کے, اس وقت ایسی قوتوں کو مذہب کے نام پر لانچ کیا گیا, اور جو اس وقت جو ہے نہ صرف اس وقت سے اس ملک کے اندر مذہب پہ, لسانیت پہ, فرقہ واریت کی جو تعلیم دی گئی اور وہ فروغ دیا گیا, وہی معاشرہ آج بھگت رہا ہے. آج جو ہے اس ملک میں جو آگ لگی ہے وہ آج سے نہیں لگی, 80s 90s اور دہشت گردی کے بعد ایک مسلک پھر دوسرا مسلک, تو اس میں برداشت ختم کر دی گئی, اور اس طرح کے مدارس کو جو پروان چڑھایا گیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیشہ اس پہ زور دیا کہ رنگ, نسل, لسانیت, ازدیت سے بالاتر ہو کر صرف قوم کی خدمت کرنی چاہیے, اور یہی ہمارا ویژن ہے, اور یہی ہمارا اسلام بھی کہتا ہے. دین اسلام کی بھی تعلیم یہی ہے کہ اگر ہم کسی کے خداؤں کو برا کہیں گے تو کل وہ ہمارے خداؤں کو برا کہیں گے. لہٰذا یہاں رواداری کی, اور اسلام ہمیشہ ہمیں رواداری کی, مساوات کی تعلیم دیتا ہے, صبر تحمل کی دیتا ہے. اور ہمیں تو چاہیے, ہمارے تو سر اس وقت سر ہمیشہ اس طرح کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکتا ہے. پاکستان کے اوپر جو عالمی سطح پہ سوالات ہوتے ہیں, جو پاکستان پہ قدغنیں لگائی جاتی ہیں, جو پاکستان عالمی سطح پر پھر وہ دہشت گردی کی بڑی مشکلوں سے ابھی آپ نے دیکھا کہ فیکٹ اپ کی لسٹ سے نکلا ہے, پھر اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کے باعث بنتے ہیں. ٹھیک, اچھا میں ایک اور ٹاپک کی طرف بات کروں گا. ایک تو آپ کو پتہ ہے, ایک تو ہمارا سانحہ ہوا جڑاں والا, اور دوسرے جو سانحات ہیں جو کہ مسلسل ہو رہے ہیں وہ ہے بچیوں کے ساتھ زیادتیاں, اور بچوں کو لیبر, جو بچوں کو رکھا جاتا ہے, چائلڈ لیبر. تو چلیں آپ بھی اس پر بات کر لیجئے گا. آپ کے سندھ سے ہی ہے, رانی پور میں جو تشدد سے جاں بحق بچی ہے 10 سالہ, اسے جنسی زیادتی کے شواہد مل گئے ہیں. سوچیں ذرا, کسی پارلیمنٹیرین کی بچی, یعنی ملک میں قانون دیکھیں نا, جب الیکشن نہیں ہوتے ہمیں آئین بڑا نظر آتا ہے, صدر کے دستخط نہیں ہوتے اس کو آئین بڑا نظر آتا ہے,
لیکن آئین جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے انسانی حقوق کی، جو پہلی 10 ورسز ہیں، جو پہلی 10 چھکے ہیں، وہ ہر روز آپ کی گلی محلوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے وائلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بچے تشدد ان کے اوپر بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور انہی کئی پارلیمنٹ کے ڈیروں کے اوپر بھی بچے جو ہیں وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آئین وائلیٹ نہیں ہوتا رہا. شاہدہ صاحبہ پھر آپ سے بات کرتا ہوں. جی بالکل، دیکھیں اس میں نہ صرف قوانین بنے ہیں، پارلیمان نے اس کے اوپر جو ہے بہترین قوانین بنائے. اصل چیزیں ہمارے رویے، آپ میں کہتی ہوں سندھ میں ہو یا پاکستان کے کسی بھی خطے میں، آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی اور اسلام آباد جیسے شہر میں اس طرح کے واقعات ہوئے، اس طرح کے لاہور میں آپ وہ جو رضوانہ کا کیس ہے، اس طرح کے واقعات جو ہیں، یہ بھی بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، انسان بھی کہتے ہیں، اور انسان جبھی ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہم زیادتی نہ کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم رکھتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے تشدد کر سکتے ہیں یا ان سے کام کروا سکتے ہیں؟ وہ بچوں کی عمر جب چائلڈ لیبر پہ قوانین موجود ہیں، اور چائلڈ لیبر اور پھر ان گھروں کے اندر کام کر رہے ہیں وہ بچے جہاں جو کہ ان نہ صرف اسمبلیز کا حصہ ہوتے ہیں بلکہ وہ قانون، آپ دیکھیں کہ ایک جج کی جو اہلیہ ہیں، ایک نہیں کئی اس طرح کے کیسز ہیں جن کا کام ہوتا ہے قانون پہ عمل کروانا، وہی لوگ جو ہے قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. ہمیں اپنے رویوں کو بھی صحیح کرنا ہوگا، تحفظ فراہم کرتا ہے ایک بچے کو، قانون پر بھی عمل کرنا ہوگا. اس کی 18 سال کی مینڈیٹری ایجوکیشن پہ فوکس کرتا ہے، لیکن وہاں پر ہر روز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آئین جو ہے اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کوئی آواز نہیں ہے. اور تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں سوچتے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے اور یہ سامنے بھی آ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نشاندہی نہیں ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ اب نشاندہی بھی ہوتی ہے، اور جو بھی مجرم ہے اسے قانون اور آئین کے تحت جو ہے سزا بھی ہونی چاہیے. ڈاکٹر چوہدری صاحب یہ دیکھیں نا، اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو پی ٹی آئی سمیت پیپلز پارٹی 90 دن کے الیکشن کے لیے سپریم کورٹ جائے گی، لیکن جب بچوں کے ساتھ اس طرح ظلم ہوں گے اور جو آئین اس کو تحفظ دے رہا ہے، میں کسی ایکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا، آئین تو آئین تو ٹوٹ گیا نا، روزانہ ردی کی ٹوکری بن رہا ہے. میں آپ کو مولانا صاحب بتاؤں، ہر گھر میں پنجاب اسمبلی سے پرائیویٹ جو سرونٹس بل ہے وہ پاس ہوا ہے. آپ کو شاید اس کا علم بھی نہ ہو. یہ 3 سال پہلے پنجاب اسمبلی سے ہم نے بڑی مغز سازی کے بعد ایک جو ہے قانون پاس کیا کہ جو پرائیویٹ گھروں میں جو ملازمین ہیں ان کے اوپر کیا کیا قوانین ہوں گے، ان کے کیا کیا حقوق ہیں اس کے ان جو ہے امپلائر پہ، اور ان کو کیا کیا تحفظات ہیں اور کس ایج میں اور کس طرح وہ سارے جو ہیں وہ باقاعدہ ایک قانون بنا ہوا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ 3.5 سالہ دور میں پی ٹی آئی نے اس بل کی تشہیر کے لیے اوورال بات کر لینا ذرا، آپ چلیں اوورال میں بات کر لیتا ہوں، اوورال بات کر لیتا ہوں کہ اس قانون کی تشہیر تک نہیں معاشرے میں کی گئی کہ یہ بل پاس ہو چکا ہے، اس کے مطابق جو گھریلو ملازمین ہیں ان کے یہ رائٹس ہیں، اور اس کے تحت جو ہے وہ ہر ایک کو چیک کرنے کے لیے کوئی میکنزم ابھی تک بنایا نہیں گیا چیکنگ کا. میرا آئین کہتا ہے، جو کہ میری ریاست مدینہ بھی کہتی ہے اور ویسٹ بھی پورا کہہ رہا ہے کہ 18 سال بچے کو فری ایجوکیشن دی جائے گی. 75 سال ہو چکے ہیں، وہ جو 75 سال کا بابا ہو چکا ہے وہ ان پڑھ رہا ہے. اور میں آپ کو مولانا صاحب ایک بات بتاؤں، میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں کہ آئین میں جو ایجوکیشن جو ہے اور جو ہیلتھ ہے آپ کی، وہ کمپلسریلی مینڈیٹری جو ہے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. اس میں انٹینشنز دی گئی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کا ماحول دیں گے، لیکن چائلڈ لیبر تو بالکل منع ہے، اور اس میں یہ قوانین بن چکے ہیں، نہ صرف آئین میں ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کے جس طرح لیبر انسپیکٹرز ہیں، اسی طرح انہوں نے انسپیکٹر بنانے تھے جنہوں نے گھروں میں باقاعدہ ملازمین کو چیک کرنا تھا، اور جنہوں نے دیکھنا تھا کہ کس ایج کے ملازمین ہیں، ان کی کیا سیلریز ہیں، ان کو سوشل سیکورٹی میں وہ رجسٹر ہیں کہ نہیں، اولڈ ایج بینیفٹ میں وہ رجسٹر ہیں کہ نہیں. یہ جو سب سارا قانون بنا ہوا ہے، پنجاب اسمبلی نے اسے پاس کیا ہوا ہے، اور اس کی کوئی تشہیر نہیں کی گئی، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی ڈائریکٹوریٹ نہیں بنایا گیا اور کوئی کچھ نہیں کیا گیا. اس کی فوری ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو چائلڈ لیبر کو اگر آپ نے روکنا ہے تو اس میں، اور پھر اس میں انفارمیشن کے لیے آپ ان کو انسینٹیو دے لوگوں کہ آپ ہمیں فون کر کے بتائیں جن کے گھروں میں جو ہے وہ الیگل جو ہے ملازمین ہیں جو رجسٹر نہیں ہیں. میں اب جو صاحب آپ سے بات کرتا ہوں، یعنی ہم ہر گھر میں آئین پاکستان پھر اس شک کے مطابق ٹوٹ رہا ہے. بریک کے بعد
نہیں جی ایک بڑا کانسیپٹ ہے پاکستان میں اور ہر بندہ ہی بات کرتا ہے انگریز چلا گیا اپنا رواج چھوڑ گیا. بھائی غلط بات کرتے ہو. انگریز نے کوئی چائلڈ لیبر نہیں رکھا ہوا وہاں پر. آپ گھر میں آپ جتنے مرضی کوئی پرائم منسٹر بھی ہے نا اپنا سامان, اور ایون ہم نے ایگزامپلس دیکھی بھی ہوئی ہیں یو کے اندر پرائم منسٹر اپنا سامان خود اٹھا کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے گھر جا رہا ہے. اور اس طرح نیدرلینڈ کے اندر ہر ملک میں انگریز چلا گیا اپنا نظام چھوڑ گیا. بھائی جھوٹ بولتے ہو آپ. انگریز چلا گیا اپنا نظام ساتھ لے گیا اور آپ کو جاہل چھوڑ گیا. جی جواد صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ریاست کی بات ہو رہی تھی, ریاست مدینہ کی بات بھی ہوئی. دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے نا اگر اس کا کوئی مذہب ہوگا نا تو پھر ریاست کا فرقہ بھی ہوگا. ایبسلیٹلی یہ آپ ذہن میں رکھیں. جہاں پہ بھی ہیں مذہبی ریاستیں ان کے فرقے کی ریاستیں ہیں. کیونکہ پہلے تو یہ سوال اب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے یہ پاکستان میں یہ پوچھا جانا, اور برابری پارٹی تو بالکل یہ سوال پوچھتی ہے کہ جو ویسٹ نے کیا ہے کہ انہوں نے منطق پہ یعنی ریزن پہ اور یا ریشنیلٹی پہ کہہ لیں, اور دوسرا سائنٹیفک میتھڈ کے اوپر جو امپیریسزم جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈاکٹری کی ہے, میں نے انجینئرنگ کی ہے, ہم امپیریکل جو ہوتی ہے فائنڈنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر اپنی سائنس کو استوار کرتے ہیں. تیسرا ہیومنزم. یہ ہے ویسٹ کے 3 جو امپورٹنٹ ہے نا جس کے اوپر ویسٹ بنا ہے, جو ان کا آپ سمجھیں گے ان کا جو کرکس ہے نا پورا ان کا فلسفے کا وہ یہ ہے. تو اس سے پہلے لیکن انہوں نے ایک کام کیا تھا, انہوں نے کہا سیپریشن آف ریلیجن فرام اسٹیٹ کیا تھا. اچھا انہوں نے کہا تھا ریلیجن آپ کا اپنا اپنا معاملہ ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے ایک اور بات کی یہ سویپنگ یا فلیٹنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں جی کہ ریاست مدینہ میں بھی تو ایسی ہے. بھائی ریاست مدینہ میں کوئی ایجوکیشن کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ ریاست مدینہ تو افغانستان والے بھی بتانا چاہتے ہیں, انہوں نے تو عورتوں کی تعلیم ختم کر دی ہے. اسی طرح یہاں پہ شیعہ اسٹیٹ ہے ایران جو ہے وہ بالکل اور طرح دیکھتی ہے ایجوکیشن کو, وہ اپنے طریقے سے سعودی عرب اپنے طریقے سے دیکھتا ہے. تو ایسا یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہی ہے, اور یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہی جو ہے یہ اعلیٰ ترین ہے. نہیں سر میں یہاں پہ کانٹراڈکٹ کروں گا. کریں آپ پڑھیں آپ ذرا جو اصول بورو کیے ہیں ہماری جو خلفائے راشدین کی ریاست تھی اس میں عورت کو برابر حقوق دیا. آگے آ کے آپ کے 1400 سال بعد اگر آپ کا افغانستان ریاست اس کا بنائے گا اور وہاں پر آ کر جبر کرے گا وہ الگ ہے, لیکن میں بیسک کہہ رہا ہوں انہوں نے ہم سے بورو کیا. وہ لوگ پتہ کون تھے, وہ لوگ ہمارے, ہم ان کی خاک کو بھی نہیں چھو سکتے, بالکل ان کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں. صحیح ہے. مجھے آج کیا بتائیں اس وقت جتنی آپ کی ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پہ ہیں, اسرائیل سمیت, ہاں یہ ساری جو مذہب کے نام پہ بنی ہوئی ہیں, مجھے بتا دیں اسرائیل کا GDP ٹو پاپولیشن ریشو کیا ہے اور امریکہ کا کیا ہے؟ کیا اسرائیل کا ہے؟ ایکچولی دیکھیں اسرائیل میں بڑی پاورٹی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. وہاں پہ لوگ باہر نکلتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے, لوگ کہتے ہیں جی جوز بڑے امیر ہوتے ہیں, کوئی امیر شیر نہیں ہوتے. اسرائیل میں جو انفراسٹرکچر بھی ہے کوئی اتنا بہت بڑا اچھا نہیں ہے. ایسٹرن یورپ جو ریاست مذہب کے نام پر بنے گی وہ اس طرح اکنامک ورلڈ میں کیپٹل ورلڈ میں ترقی نہیں کر پائے گی. وہ ترقی دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, جو ترقی اس وقت ہے نا 21ویں صدی میں یہ ویسٹرن جو آپ کے کانسیپٹس ہیں اس کے اوپر ہی ہو سکتی ہے, اور وہ ویسٹرن نہیں ہے, وہ انسانی ہے بیسکلی, وہ انہوں نے پہلے لے لی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہم اس پہ ہی لگے رہیں گے, لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو ریاست مدینہ بنانی ہے, اور بھائی وہ مدینہ والے تھے, وہ لوگ ان کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے آپ. اور ویسے بھی پاکستان کا نام مدینہ نہیں ہے, نہ سعودی عرب کا نام وہ اس کا نام مدینہ ہے, ایران کا نہ عراق کا نہ. اب مجھے بتائیں چائلڈ لیبر کے اوپر بتا دیں پھر. یہ ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے, اس طرح آپ مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں بیسیکلی, اور پھر سب شروع ہو جاتے ہیں. اب اس وقت جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے, جو چرچز جلے ہیں, پھر یہ جو اب ہماری مذہبی پارٹیز ہیں یہ بھی آج کل ایجیٹیٹ کر رہی ہیں, یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. عمران خان کے ویسٹ کے اندر ان کے سپورٹرز بیٹھ کے یہ کیا کہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں بے شرم لوگ سیکولر اسٹیٹ میں بیٹھ کے وہاں کے ہیومن رائٹس انجوائے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, اور کس کو سپورٹ کریں, یہاں پہ مدینہ کی ریاست بنا دیں. اور بھائی پہلے تو آپ واپس آئے نا, پھر آپ ادھر اپنے بچوں کو لے کے آئے اور عمران خان کی مدینہ کی ریاست کے اندر ان کو رکھوائیں, اور پھر اسی جو اسکولوں میں بھیجیں جہاں پہ عام لوگوں کا بچہ جاتا ہے, اسی اسپتال میں جا کے علاج کرائیں جہاں پہ عام لوگوں کا بچہ کرواتا ہے اپنا علاج. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک کنفیوزنگ قسم کا ملغوبہ, اس میں مذہب بھی ہے, نیشنلزم بھی ہے, اس میں صبائیت بھی ہے, سب ڈال ڈول کے. یہ عام آدمی کی ایشوز کی بات نہیں کرتے, خود انجوائے کرنا ہے, انجوائے کر رہے ہیں. عمران خان کے اپنے بچے کیا کر رہے ہیں, عمران خان کے بچے کہاں ہیں, کہاں رہتے ہیں. مجھے دیکھیں میں تو تمام مذاہب کو عزت دیتا ہوں, میں مسلمان ہوں لیکن میں تمام مذاہب کو عزت دیتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں پہ اس اسٹوڈیو میں سے کوئی ہندو سکھ مسیحی ہو تو میں اس کی بھی احترام کروں گا, لیکن
عمران خان کے بچے ایک جوش گھر میں رہتے ہیں، اور بھائی آپ ادھر مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں، پہلے ان کو تو لے کے آئیں، اور اگر آپ کے کہنے میں نہیں ہے تو بتائیں کہ آپ کے کہنے میں نہیں ہے. ٹھیک. ہاں شاہدہ صاحبہ یہ خود کہتے ہیں کہ یہ ملک ان کے لیے محفوظ ہاں ان کے لیے محفوظ نہیں ہے. باقی بچے جو ہیں وہ ضلع شاہ جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے مر رہے تھے سڑکوں پہ. ابھی پتہ نہیں کتنے ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اندر کیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، انہوں نے انہیں ایجیٹیٹ کروایا، اور اپنے بچے جو ہیں محفوظ ہیں وہاں پہ، اور کہتے ہیں جی وہ یہاں پہ آئیں گے تو غیر محفوظ ہو جائیں گے. اچھا چودھری صاحب ایک بات مجھے بتائیں یار، یہ کب تک ایسا ہوگا؟ آپ بھی چودھری صاحب ہیں، آپ ماشاءاللہ بزنس بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ملازم آپ کے بھی ہوں گے. ہمارا جو ملازم کا کلچر ہے یہ میں اس کے خلاف ہوں، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے بھی رکھے ہوئے ہیں. اس کلچر کو اگر اوور آل جیسے اشارہ لگا کے آپ ہزاروں لوگوں کو ایک لائن میں ریڈ لائٹ کے ساتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر اس کلچر کو بھی تبدیل کیا جائے اوپر سے نیچے تک، اور پھر چائلڈ لیبر کو بھی، ایسا ہو نہیں سکتا. صرف قانون سازی سے زیادہ خود عمل کر کے بھی دکھائیں وڈیرے پارلیمنٹیرینز. جی عمل ہمیشہ ریاست کرواتی ہے اور اس کو میک شور کرتی ہے کہ جو قوانین اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں ان پر جو ہیں آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو کس طرح امپلیمنٹ کرواتے ہیں. میں ابھی جس قانون کا پرائیویٹ یہ جو سرونٹس بل ہے جو پنجاب اسمبلی سے، میرا خیال سندھ اسمبلی سے بھی پاس ہوا ہے، یہ کیوں نہیں اس کی تشہیر کی گئی؟ اس کے مطابق جو ہے ملازمین جو گھروں میں کام کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں رجسٹر کیا گیا؟ کیوں نہیں انہیں جو ہے وہ اپنے سارے ادارے جو ان کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، جو ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو بروئے کار لایا گیا؟ یہ ہماری اپنی پرسنل جو ہیں اس میں انٹرسٹ ہیں، اور پرسنل جو ہیں ویسٹرن انٹرسٹ جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ ہیں، اس میں ساری پارٹیز ملوث ہیں. آپ جو ہے قوانین موجود ہیں، ان کو اپنے بچوں کو آپ ایک ایج سے پہلے ناملازم رکھ سکتے ہیں، نہ ان کو جو ہے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. ان کی سیلریز جو ہیں گورنمنٹ جو منیمم سیلری فکس کرتی ہے وہ آپ کا دینا مینڈیٹری ہے آپ پہ، آپ اس کی جو ہے ملازمین شکایت کر سکتے ہیں. یہ پورا قانون موجود ہے. اس کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے لیبر کے قوانین ہیں، اسی طرح جو ہیں مختلف جو ملازمین ہیں، ہر ایک کے قوانین موجود ہیں، اور ہمارے یہاں پر جو ہے بڑا تحفظ حاصل ہے انہیں، لیکن اس کو بیسیکلی تو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے. شاہدہ صاحبہ امپلیمنٹ کرنا ہے سارے قوانین کو، نہ آپ کر پائے نہ آپ سے پہلے کر پائے، کون کرے گا؟ پھر میں جواب سب سے پوچھوں. دیکھیں بالکل آئین کا جو آرٹیکل 11 ہے اس کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں کو کسی کارخانے، دکان یا گھر میں ملازمت میں نہیں رکھا جا سکتا. اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا ایک تو ہم سب شہریوں کا فرض ہے کہ ہم اپنے آئین کے متعلق زیادہ سے زیادہ جانکاری کریں اور اس پر امپلیمنٹ کریں. اگر کہیں پر بھی ہم دیکھتے ہیں اس وقت چونکہ کراچی اور اسپیشلی پورے صوبہ سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم آ چکا ہے، تو اس میں یو سی چیئرمین اور جو کاؤنسلرز ہیں وارڈ کے، ان کو اس پہ گہری نظر رکھنی چاہیے، اس پہ امپلیمنٹیشن کروانا چاہیے. اور ہم سب شہریوں کو بھی تمام آپ کے میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اس طرح کے قوانین کو نہ صرف اجاگر کرنا چاہیے بلکہ اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرائیں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے جو 14 سال سے کم عمر کے بچے کہیں کام کر رہے ہیں تو اسے فوری طور پر نہ صرف متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں بلکہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پہ سختی کے ساتھ جو ہے امپلیمنٹیشن کروائے. جواد صاحب یہ ٹھیک ہے کام؟ نہیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں بچوں کی جو پروٹیکشن ہے نا یہ سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جہاں پہ آپ اس ملک کے جو اصل لاز ہیں جو بھی یہ بھی کہہ رہی تھیں شاہدہ صاحبہ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لاز کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس ملک کے اندر جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو پھر تو یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. اگر آپ گھروں کے اندر عام لوگوں کے، غریب لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ان کے پاس سے لے کے آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 قسم کے معاملات ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ فیملی رکھ لیتے ہیں، فیملی جب آپ رکھتے ہیں نا تو ان کے بچے بھی کئی دفعہ کام کرے ہوتے ہیں گھر میں، وہ بھی کر لیتے ہیں، یا سودا لیا 8-9 سال کا بچہ بھی چلا جاتا ہے. یہ عام طور جو آپ ان کو لے آتے ہیں سن تو لیں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ پروٹیکشن میں ہوتا ہے اپنے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ بچے کو آپ دے آتے ہیں، دیکھیں وہ لوگ ٹھہرنے والے ہیں نہیں، کیونکہ انہوں نے 10-10 12 بچے پیدا اس لیے کیے ہوئے ہیں. یہ تو ایک پورا دیکھیں نا UNDP کی اگر آپ رپورٹس دیکھ لیں، یونیسیف کی دیکھ لیں، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ارننگ ہینڈز ہیں، تو وہ بیسیکلی ان کے لیے ٹولز ہیں فار پروڈکشن. اب وہ ٹولز آف پروڈکشن آپ ان کے کہیں گے جی بند کر دیں گے، یار ایک ہی تمہارے پاس ہے، تولیدی معاملہ تو ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی ایسے ہاتھ آ جاتے ہیں، ادروائز ہم کیا ملازم رکھیں گے. تو وہ بچہ ان کا ملازم بن جاتا ہے. اچھا وہ ان کی پاورٹی ڈریون ایک پوری ایکسرسائز ہے اور وہ کرتے ہیں. یہ جب تک لا نہیں کہے گا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے یہ ہوتا رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ لا اس ملک کے اندر اس لیے نہیں ہوتا کہ مجھے لگتا ہے، میں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے
کہ ایون جو لا میکرز ہیں ان کے گھروں میں بھی کئی میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو بھی پہلے سر سب کے گھروں میں آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ امریکن کانگریس کے کئی ممبران کو ان کی ایک گورنر کو استعفیٰ دینا پڑ گیا جب یہ رپورٹ ہوا کہ اس کے گھر میں جو ملازمین ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور وہ جو ہیں سارے جو ہے میکسیکن ورکرز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں اور وہ ان سے جو ہے وہ کام لے رہی ہے اور ان کی ایکسپلائٹ کر رہی ہے ان کو، اینڈ شی ہیز ٹو ریزائن. یہ تو بڑے یعنی یہ تو جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا ان کے جب تک سوشل میڈیا اور میڈیا آواز نہیں اٹھائے گا اس جج کے خلاف، اس وڈیرے کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا. ہزاروں ایسے یہ تو ایک دو کیس ہیں، یہی ہو رہا ہوتا ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہی تو مسئلہ ہے میرا پیارا پاکستان. اور ہمیں آئین ٹوٹنے کی فکر ہے صرف نیشنل اسمبلی میں صدر کے دستخط نہ ہونے میں یا 90 دن میں الیکشن نہ ہو. اور یہ جو پیری مریدی ہے نا، یہ بھی اس ملک میں نا ایک سوالیہ نشان ہے، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. چلیں پھر کبھی کر لیں گے. ٹائم ختم ہو گیا جی. بہت شکریہ جواد صاحب، بہت شکریہ چودھری صاحب. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.